یہ کون سے سن کی آپ بات بتا رہے ہیں؟ سن 2009 میں میں سے مرڈر ہوا تھا. کیا وجہ کیا بنی؟ کچھ فیملی میٹر تھا جس کی وجہ سے میں نے اسٹیپ اٹھایا تھا. کیا لگتا ہے کہ اس کو اوائڈ بھی کیا جا سکتا تھا؟ ہاں، میں ہجرت کر جاتا اور کسی دوسرے ملک چلا جاتا، دوسرے شہر چلا جاتا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں پہ غلطی ہوئی، کس طرح سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ مطلب کہ اب آپ نے 16 سال اس کو سوچا تو بہت زیادہ ہوگا. جی. کیا آپ اس ٹائم کرتے یا کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ اگر کوئی اس سچویشن میں ہو تو کیا کرے؟ اگر کبھی ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کہ آپ سمجھیں کہ آپ سے نہیں برداشت ہوتا، نہیں کنٹرول ہوتا، تو آپ کو پلیس تبدیل کر دینی چاہیے، جگہ تبدیل کر لیں. وہ جگہ سے ہجرت کر جانی چاہیے. آپ دوسرے شہر چلے جاؤ، دوسرے ملک چلے جاؤ. جب آپ ساتھ رہو گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو آپ نہیں بھی کرنا چاہو گے، لوگ آپ کو پمپ کریں گے، اکساتے ہیں، ٹیز کریں گے، پن اپ کریں گے، تو آپ ہائپر ہو کے یہ سٹیپ اٹھاؤ گے. کیا لگتا ہے آپ کو لوگوں نے مجبور کیا، ٹریگر کیا؟ جی، کچھ ریلیٹیوز نے اور کچھ لوگوں نے بھی. معاملہ کیا تھا؟ کوئی رشتہ داری کا تھا؟ کیا وجہ کیا تھی؟ ایکچولی they killed my brother, my step brother, killed my real brother with the wish of my father. آپ کے اسٹیپ My بردر؟ step brothers killed my real brother اوکے. with the wish of my father. اچھا، تو آپ نے کیا کیا؟ Police killed my step brothers in an encounter, and I am in a case of my father. اوکے، تو آپ نے اپنے والد صاحب کا قتل کیا ہوا؟ Yeah. او ہو اللہ تعالیٰ ثانی پیدا فرمائے. تو آپ اچھا آپ کے حوالے سے شاید بات انہی کی بات ہو رہی تھی. جی، انہی کی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے حوالے سے مجھے بتایا کہ آپ نے تو بڑا امپروو کیا ہے. آپ کے شاید یہاں پہ تھیراپیز ہوتی رہیں اور آپ کے سائیکولوجیکل، اور آپ سے سنا ہے کہ 16 سال آپ سے کوئی ملنے بھی نہیں آیا. Yeah, this is true. آپ سے 16 سال کوئی ملنے نہیں آیا، نہیں. اور آپ سزائے موت ہوئے تھے اپنے والد کے کیس پہ. جی. او ہو کہ آپ سے یہ ہوا اور پھر آپ سے 16 سال کوئی ملنے نہیں. کتنا مشکل تھا سزائے موت کاٹنا، اور کوئی آ ہی نہیں رہا تھا ملنے؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار اینی پرزنر. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ قبرستان جب جاتے ہیں، وہاں پہ پانی کا چھٹا لگاتے ہیں اور اگر بتی لگاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں تو قبر تازہ ہو جاتی ہے. اسی طرح شیڈ میں یا کسی پرزنر سے کوئی ملنے آتا ہے تو وہ اس کا 10-15 دن کے لیے وہ نیا ہو جاتا ہے، اس قابل ہو جاتا ہے کہ جیل کاٹ سکے. لیکن اگر کسی پرزنرس کو کوئی ملنے نہیں آئے گا نا، تو اس کے اندر احساس کمتری آئے گا، انفیریٹی کمپلیکس آئے گا، غصے سے جنونی پن آئے گا، چڑچڑا ہوگا. اس طرح کے مسائل سے آپ بھی دو چار تھے؟ بہت زیادہ. اور اس میں مجھے کیونکہ عمیر بھی بتا رہے تھے کہ ہم نے پھر ان کے کچھ سیشن کروائے، پھر انہوں نے بڑا اچھا امپروو کیا، اور مجھے پتہ لگا کہ آپ کی ابھی سزائے موت ٹوٹی ہے نا؟ 2 months 2 مہینے ہو گئے. 25 months بیک. جی 2 مہینے پہلے میں نے یہ جوائن کیا. کیا مطلب کہ چینج آیا کہ آپ 16 سال سزائے موت کے خوف کے نیچے آپ نے قید کاٹی، جی، اور جب پھر عدالت نے کہا کہ نہیں چلیں جی ان کی جو ہے 25 سال میں کنورٹ کر دیں؟ اب 2 مہینے پہلے جب نیچے آیا ہوں نا، تو یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ مکمل زندگی میں آ گیا ہوں، جیسے میں لاہور چلا گیا ہوں اپنے شہر، لیکن یہ ہے کہ آدھے لاہور میں آ گیا ہوں. ٹھیک ہے. لاہور از مائی سٹی. ہاں، یعنی کہ اب کتنی قید رہ گئی آپ کی اب؟ 4 months لیفٹ. اچھا، پھر تو اچھا آپ اس لیے مجھے کہہ رہے تھے سی یو ان لاہور. جی، آپ آئیں تو ضرور انشاءاللہ. آپ مجھے وقت دیجیے گا ملنے کا، اور ہم آپ کے ساتھ لاہور گھومیں گے. کیا یاد ہے آخری چیز لاہور کی؟ لاہور کا فورٹریس اسٹیڈیم بہت یاد آتا ہے. اچھا. مال روڈ بہت یاد آتا ہے، بیکاز آئی ایم اے ٹرو لاہوری. اچھا. لاہور رنز ان مائی بلڈ. اچھا، اور کیا کوئی کھابا اگر یاد ہو، کوئی کھابے شابے؟ فضل ایک ریسٹورینٹ ہے. اچھا. پی سی ہوٹل. اچھا. ہماری ایمبیسیڈر. ٹھیک ہے. اچھا، وہ اس لمحے کا کیا خوف ہوتا ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ آپ سے انتہائی قدم اٹھ چکا ہے، لاش پڑی ہوئی ہے اور پولیس آ رہی ہے، کیا خوف تھا اس کا کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا، یا کیا فیلنگ کیا تھی؟ ہاں، مرڈر کرنے کے بعد کاش مجھ سے یہ کام نہ ہوتا، مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا. گلٹ بہت بڑا ہوگا. بیکاز ہی از مائی فادر، ہی از مائی ریئل فادر. کاش میں ہجرت کر جاتا اور سائڈ پر ہو جاتا ہے. آپ کے اسٹیپ بردر نے آپ کے والد صاحب کے کہنے میں آپ کے ریئل بردر کا قتل کیا، کیوں کیا؟ ان کی بھی تو سگی اولاد تھی.
مسائل؟ میں تو چھوٹا تھا، بچہ تھا. کیا ایج تھی آپ کی اس وقت میں نے FSC کی تھی پری میڈیکل میں، 18 ایئرس 19 ایئرس. ٹھیک ہے. تو ان کے کلیشز چل رہے ہوتے تھے. اچھا کتنا عرصہ اس ریگریٹ میں رہے یا ابھی بھی اس چیز کو یاد کرتے ہیں تو مطلب پریشان ہو جاتے ہوں گے کہ یار میرے والد کا میرے ہاتھ سے ہو گیا؟ فرسٹ آف آل ہماری سوسائٹی نا ایسے بھی کسی بھی شخص سے نفرت کرتی ہے جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، کہ جس کو بھی پتہ چلتا ہے یہ بات کہ یہ اس کیس میں ہے تو ظاہر سی بات ہے لوگ بات کرتے ہیں. تو جہاں پہ جب قیدیوں کو پتہ لگتا تھا تو کیا ریئیکشن ہوتا تھا؟ قیدیوں بھی سامنے تو نہیں کریں گے، پیٹھ پیچھے بات کریں گے. ٹھیک ہے. ابھی جب 16 سال بعد سنا ہے کہ جب آپ کی سزائے موت ٹوٹی تو آپ کے ایک اسٹیپ بردر آپ سے ملنے آئے، کتنے عرصے بعد؟ 16 سال بعد. اس کو میں 16 سال بعد آیا فرسٹ ٹائم. کیسا لگا؟ فیلنگ کیا تھی؟ بہتر لگا ہے. اور اس کے بعد یعنی کہ آپ اس کو ملنا چاہ رہے تھے اتنے عرصے سے؟ جی میں اسے کال کیا کرتا تھا PCO سے. میں نے اس کا نمبر فیڈ کروایا ہوا تھا کوٹ لکھپت جیل میں بھی. تو اٹھاتے تھے کہ نہیں اٹھاتے تھے؟ وہ سال بعد اٹھاتا تھا. ڈائیورٹ لگا ہوتا ہے، کیا لگا، کال بلاک لگی، کال بلاک بولتے ہیں. مطلب آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے؟ ہاں وہ سال بعد اٹھاتا تھا، تھوڑا سی بات کرتا تھا. ٹھیک ہے. پھر میں سال لگا رہتا تھا شاید اٹھائے. آپ کے ریئل بردر کیا ہیں اب؟ کوئی ہیں والدہ یا کچھ؟ ان سے نہیں رابطہ ہوتا؟ میرے 2 ریئل بردر ہیں. میرا رابطہ 3.5-4 سال سے نہیں ہے ان سے، 4 سال سے نہیں ہے بھائی سے رابطہ. ٹھیک ہے جی. تو مشکل ہو جاتا ہے کہ جب کوئی پیارا پیچھے بھی نہیں آ رہا ہوتا؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. قیدی وہ قیدی کاٹتے ہیں جن کے پیچھے کوئی ملاقات پہ نہ آئے، وہ قیدی قید کاٹتا ہے. اور آپ نے وہ کاٹی؟ ہاں وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. بھائی آئے تو کیا فیلنگ کیا تھی؟ سنا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ آپ تو ان سے لپٹ کے روتے رہے، باتیں کرتے رہے. ہاں میں نے اس کا نمبر بھی فیڈ کروایا، بات بھی ہوتی ہے. آپ انہیں 16 سال بعد ہی ملے تھے؟ جی 16 سال بعد ملے. 16 جی. اچھا وہ بھی رو رہے تھے؟ ہاں پھر دوبارہ وہ اب آتے ہیں ملاقات پر تو وہ جذبات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا جس کی، اور ہم نے بھی تمہیں اس لیے نہیں کیا کہ ہمیں سوسائٹی کہہ رہی تھی یا رشتہ دار کہہ رہے تھے. بہت سے ایسے کیسز میں فیملی معاف کر دیتی ہے، آپ کی کیس میں نہیں ہوا؟ ہاں تو میں یہ بات پہ حیران ہوں کہ میری فیملی میں، یعنی کہ میں نے جتنے بھی کیسز دیکھے ہیں اب تک تینوں جیلوں میں، 2 سال 4 سال 5 سال بعد نا فیملی معاف کر دیتی ہے. اس کی ایک وجہ ہے. جب مجھے تفتیشی کیمپ جیل چھوڑ کر جا رہا تھا گاڑی میں، اب وہ DSP ہو گیا، خالد گورسی محلے داری میں علاقے میں، اس نے ایک بات کہی تھی کہ میں نے تمہاری پوری فیملی میں نا کچھ سمجھدار بندہ نہیں دیکھا. اگر کوئی سمجھدار بندہ ہوتا تو میں آج تمہیں جوڈیشل نہ کرنے آ رہا ہوتا کیمپ جیل لاہور. لیکن آپ سے بھی تو ایک غلطی بہت بڑی ہو گئی تھی نا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو لوگوں نے مجبور کر کے یہ کروا دیا تھا کہ یار وہ تیرا پرا مارتا تو تیری غیرت کتے، اس طرح کی چیزیں تھیں؟ ہاں یہ ہے رشتہ داروں کی طرف سے بھی اور علاقے کے لوگوں کی طرف. اور آپ اس بچپنے میں پھر انتہائی قدم اٹھا دیتے ہیں. ہاں والد صاحب کی یاد آتی ہے یا ان کا وہ آخری چہرہ ذہن میں کہیں ہے؟ سم ٹائم آتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب آپ نے اس چیز کے ساتھ رہنا سیکھ لیا ہوگا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے. ابھی کوئی کام دھندا آتا ہے آپ کو؟ ابھی کیا کریں گے باہر جا کے؟ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کوسچن فار مائی کائنڈ آف پریزر. اس نے سارا بچپنا یہاں پہ گزارا ہوا ہے. I lost everything, every relation. And جب بھی کسی نے مجھے کوئی پریشان کرنا ہو یا تو ایسا سوال وہ پوچھ لیتا ہے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ باہر آتے ہیں تو میں آپ سے ضرور ملنے آؤں گا اگر آپ میرے سے ملنا چاہیں. تو میں پوچھ رہا ہوں کہ باہر نکل کے کیا کام کریں گے یا کہاں جائیں گے، کیا پلان کیا ہوا ہے اب؟ کیونکہ اب آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ ماہ ہی رہ گئے ہیں، اب آپ نے باہر تو جانا ہے انشاءاللہ. I have 4 to 5 friends in Lahore. اچھا رابطے میں؟ دوست آتے ہیں یہاں پہ پیچھے ملاقات میں؟ فرینڈ سپورٹ میں. اچھا ٹھیک ہے. حالانکہ نارملی کیسز میں فرینڈز نہیں آتے، کہتے ہیں کہ بھائی بس ٹھیک ہے. جی ایک دوست ہے جس نے 16 سال سے مجھے سپورٹ کیا ہوا ہے ابھی تک، وہ آتا ہے ابھی 1 سال سے نہیں ہے لیکن وہ پیسے ہر مہینے بھجواتا ہے مجھے. ٹھیک ہے. مطلب کہ آپ کو پتا ہے کہ اس دوست کے پاس جاؤں گا اور پھر وہ مجھے کچھ نہ کچھ چیزیں ایڈجسٹ کر دے گا. یہی ہے.